شادی کو گزرے ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ پڑھنے شاہنواز کے پاس جا رہی تھی۔ اس کا موبائل بھی پاس ہی ہوتا تھا۔ شام کو ڈیوٹی سے آنے کے بعد یا دن میں جب بھی وہ مصروف نہیں ہوتا تھا تو ان دونوں کو بلا لیتا اور اس کے پاس بیٹھ کر ہی پڑھتی اور اپنی اسائنمنٹ وغیرہ چیک کروایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو میسج کر رہی تھی اور اس کی زیرک نظروں سے یہ سب چھپا ہوا نہیں رہ سکا تھا کہ وہ ارسل سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اور رد عمل دینے سے خود کو روکے رکھنا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دنیا الٹ کر رکھ دے، لیکن اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی یہ چیٹ پڑھنا چاہتا تھا لیکن اتنا آسان نہیں تھا اس پر نکلوانا، اس لیے ایک دم ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا جو یا تو کامیاب ہو سکتا تھا یا فلاپ۔ نیلم، مجھے اپنا فون 1 منٹ کے لیے دینا، جو تم نے اسائنمنٹ ورڈ یہ بنایا میں وہ دیکھ لوں۔ اس نے نیلم کو کہا تو نیلم نے 1 منٹ کہہ کر شاید اس چیٹ کو جلدی سے ڈیلیٹ کیا تھا اور نمبر کو بلاک کیا تھا۔ وہ اس کی پھرتی دیکھ رہا تھا، پھر اس نے فوراً اسے فون دے دیا۔ اس کی معصومیت کا اسے یہاں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ پر اس کا واٹس ایپ لاگ آن کر لیا تھا اور پھر ان دونوں کو سر درد کا کہتے چھٹی دے دی اور دونوں کی خوشی اس سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کا واٹس ایپ کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے ارسل کی طرف سے میسج ملا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کافی محبت والے موضوع پر بحث ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون زیادہ محبت کرتا ہے، اور تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہی یہ محبت نامہ برداشت کر سکتا تھا اور اس کے بعد اس کا ضبط جواب دے گیا۔ سب نیچے آئے۔ شاہنواز کی آواز پر سب کو حیرانگی ہوئی، لیکن سبھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ طیبہ اس وقت گھر پر نہیں تھے، لیکن عمر اور ثنا گھر پر ہی تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ تائی جان سے اس کی سرخ آنکھیں چھپی نہیں رہ سکی تھی، اسی لیے پریشانی سے پوچھا۔ ہم نے ایک طویل مدت تک تم سے ایک بہت بڑا سچ چھپایا ہے نیلم۔ نیلم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ سب نے پریشانی سے۔ وہ یہ کہ تمہارا اور میرا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا۔ تمہارے بابا کو کینسر ہوا تھا اور وہ جب آخری سٹیج پر تھا تو وہ تمہیں لے کر بہت کنسرن تھے۔ سو تب میں بھی کوئی اتنا سمجھدار نہیں تھا، لیکن آج تک میں تمہارے ساتھ مخلص رہا ہوں، کیونکہ میں ہر رشتے میں بہت فیئر ہو کر چلتا ہوں۔ اس لیے اس مہینے کے آخر میں ہماری رخصتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے اور کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور وہ رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو یہ بتایا تھا کہ وہ ارسل سے محبت کرتی ہے۔ اماں نے تو باقاعدہ اسے اس بات پر مارا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن وہ اس وقت باغی ہو چکی تھی۔ شاہنواز سب کچھ جانتا تھا، لیکن یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ اس نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ سب اسے ہی سمجھا رہے تھے کہ اسے وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ سب کیسے ممکن ہے کہ بچپن میں نکاح کر دیا جائے۔ جب تمہاری اس کے ساتھ کوئی کیمسٹری میچ نہیں کرتی تو تم ساری زندگی کیسے گزارو گی؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تم سے شادی ویسے بھی کوئی پرانے بدلے لینے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے تمہیں ہمت کر کے سب گھر والوں سے بات کرنی ہوگی اور بے وقوفوں والے کام چھوڑ دو۔ یوں ڈر کر بیٹھی ہو کہ کوئی معجزہ ہوگا۔ معجزہ نہیں ہوگا، تمہیں خود ان سے بات کرنی ہوگی۔ ارسل نے اسے اچھا خاصا بھڑکا دیا تھا اور اس کا دماغ ویسے بھی خود کام نہیں کرتا تھا، وہ ارسل کے کنٹرول میں تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ان سے جا کر بات کرتی ہوں۔ میں اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور موبائل ایک طرف رکھ کر نیچے چلی گئی۔ نیچے سب بیٹھے ہوئے تھے سوائے تایا جان کے، سب وہاں پر موجود تھے۔
میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ سب کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن پپھو کی موجودگی میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، جا کر اوپر بیٹھو۔ شادی کے بعد پڑھائی کرتی رہنا، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ تائی جان نے فوراً مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی۔ میں پڑھائی کے لیے کنسرن نہیں ہوں، یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس کی پپھو پر نظر اب پڑی تھی۔ پپھو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ان کے پاس یوں آئی گویا ان سے بڑا ہمدرد اس کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہ نواز کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شادی کے کارڈ ڈٹ چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن میں ارسل سے محبت کرتی ہوں۔ بس، شاہ نواز کا ضبط اتنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ تم مجھے جتنا مرضی مارو، لیکن یاد رکھو تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس نے ہر وہ لفظ کہہ دیا جس سے شاہ نواز کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ ٹھیک ہے، تم ارسل سے شادی کرنا چاہتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ تو بس اسی بات پر خوش ہو گئی تھی کہ وہ اس کے لیے مان گیا تھا۔ تمہیں ابھی مجھ سے شادی کرنی ہوگی، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ابھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ وہ دل کے مریض ہیں۔ چند مہینوں بعد میں سارا مدعا خود پہ لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ارسل سے شادی کر لینا۔ تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ شاہ نواز کو چند پل دیکھتی رہی۔ میں کیسے آپ پر یقین کروں؟ تم چاہو تو اسٹامپ پیپر پر لکھوا لو۔ تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اوکے۔ وہ جب کمرے سے نکلی تو باقی سب جو قیامت کے منتظر تھے وہ اسے مسکراتا ہوا کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی شادی بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے اسے کہا تھا کہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی مت کرے، اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی، زندگی نہیں گزارنا چاہتی مت گزارے، لیکن اس کے ساتھ دوستی کر کے ایک دوست اور تعلق رکھ لے۔ اور اس نے واقعی دوستی والا تعلق رکھا تھا۔ دونوں کے درمیان پہلے والی نفرت نہیں رہی تھی۔ چند دن گزرے کہ وہ یونیورسٹی میں ہی ارسل سے ملی تھی۔ اس کا واٹس ایپ ابھی تک شاہ نواز کے فون میں لاگ ان تھا، اور یہی بات اسے شدید غصہ دلا گئی تھی۔ جب میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد میں تمہاری ارسل کے ساتھ شادی کروا دوں گا، تو تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیوں اس سے مل رہی ہو؟ وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، مایوسی سے پوچھ رہا تھا، اور اس کا پہلی بار مایوس ہونا اسے برا لگا تھا۔ میں تمہیں ارسل سے بدگمان نہیں کر رہا، لیکن یقین کرو تمہیں بہت جلد چوٹ ملے گی، اور وہ ارسل ہی دے گا۔ وہ تم سے مخلص نہیں ہے۔ جو چاچو جان کی پراپرٹی ہے وہ اس کے لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، صرف اس شرط پر کہ وہ پراپرٹی تمہیں نہیں ملے گی۔ تو اگر وہ تمہیں پھر بھی اپنا لے تو میں تمہیں آج ہی چھوڑ دوں گا۔ اس نے اتنا کہا اور پھر فون اس کے سامنے کیا۔ اسے کال کر لو۔ فکر مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ تم نے میری مان کر شادی کر لی، مجھ پر احسان کیا۔ میں بھی اپنے متعلق اب کچھ سوچ رہا ہوں۔ اب کسی طلاق یافتہ مرد کو کوئی اپنائے گا تو نہیں، تو پپھو کی بیٹی زمرہ میرے لیے اچھی چوائس ہوگی۔ کم از کم وہ مجھے مجرم تو نہیں سمجھے گی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا اور پیچھے اس کا وجود جھکڑوں میں آ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں شاہ نواز کا لہجہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس پر یقین کر لے۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے ارسل کو فون کیا۔ میں تمہیں خوشی کی خبر دینا چاہتی ہوں، وہ پرجوش آواز میں کہہ رہی تھی، حالانکہ اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ کیوں؟
اس کا یہ کہنا برا لگا تھا کہ وہ زمرہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اس سب میں ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی دوستی ہو گئی تھی۔ شاید اسی دوستی کے ناطے سے اسے بہت اذیت ہوئی تھی۔ کیسی خوشی کی خبر نیلم؟ وہ جو اس وقت اپنی ایک نئی گرل فرینڈ سے ملنے آیا تھا تو ناسمجھی سے پوچھا۔ شاہ نواز مجھے چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے اور وہ مجھے منظور ہے۔ اس نے دانستہ بات کو اس روک پر لیا۔ کیسی شرط؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ تم جانتے ہو نا کہ بابا کی ساری پراپرٹی میرے نام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے اس شرط پر چھوڑے گا کہ اگر میں بابا کی پراپرٹی چھوڑ دوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے یہ پراپرٹی کیا معنی رکھتی ہوگی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے۔ اس کی بات سن کر ارسل کے تو جیسے سر پر لگی تلوؤں پر بجھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ جائیداد کیسے چھوڑ سکتی ہو تم جانتی ہو کہ میرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں۔ دیکھو ایسا کوئی قدم میری خاطر مت اٹھانا۔ ویسے بھی یار میں بہت تنگ آ گیا ہوں ان سب سے۔ میری جان تو تم چھوڑ دو، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ہائے، اس کی گرل فرینڈ آ گئی تھی اور اس نے جلدی کال کاٹ دی اور وہ اپنی ذات کے ٹکڑے ہوا میں بکھرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ نواز کی بات میں اس قدر سچ ہوگا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا گھٹیا انسان کہ تمہاری یہ نیت ہے؟ تمہاری وجہ سے ہمیشہ میں نے شاہ نواز کے ساتھ برا کیا۔ وہ اتنی شرمندہ ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ نیچے آئی تو شاہ نواز زمرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ اس کے لیے سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ کبھی بھی اس نے اس کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس پر کبھی اپنا حق جتایا تھا۔ چند دن گزر گئے تھے کہ شاہ نواز نے اس سے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے زندگی کو لے کر؟ دیکھو تمہاری شاید ابھی عمر ہوگی، لیکن میری تو عمر نکلی جا رہی ہے، تو اپنا ارادہ بتا دو۔ وہ اس بات پر پھوٹ کر رونا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے خود کو ہلکا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وجود ٹوٹ گیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا، اعتبار ٹوٹ گیا تھا، لیکن انا کا بھوت ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میرے ارادے کا آپ کی زندگی سے کیا تعلق؟ شاہ نواز دل ہی دل میں اس پر بہت ہنسا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ انا کا بھوت اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے اتنے عرصے بعد اسے آپ کہا تھا، ورنہ وہ تو تم ہی کہتی تھی، ہے نا؟ تم میری بیوی ہو، جب تک تم میری بیوی ہو تو کوئی اور تو میری بیوی بننے پر راضی نہیں ہوگی۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ایکسکیوز می کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ چلا گیا تھا اور وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ اسے ارسل کی بات نے اتنا دکھ نہیں دیا تھا، بلکہ شاید اندر کہیں خوشی دی تھی کہ وہ اسے آسانی سے الگ ہو سکتی تھی، لیکن سب سے زیادہ دکھ شاہ نواز کے رویے سے ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ صبح ڈیوٹی سے آ گیا تھا۔ میں بچپن کی محبت میں تڑپتا رہا ہوں، اب تمہیں بھی تو تھوڑا تڑپانا میرا فرض ہے۔ ایک محبت بھری نظر اس پر ڈال کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد سارا دن وہ گھر پر ہی تھا تو وہ کچن میں گئی۔ تائی امی کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اس نے ان کو دیکھا۔ یہ بریانی، آج شاہ نواز گھر پر ہے نا، تو عرصہ ہوا اس نے کھانا گھر پر نہیں کھایا۔ اس کی فیوریٹ ہے تو اسی لیے میں نے سوچا بنا لوں۔ اس نے چاول چونتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں بناؤں؟ اس کی بات سن کر انہوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے اجازت دے دی تو وہ اس کے لیے بریانی بنانے لگی۔ امی میں پپھو کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ جب کھانا لگا رہی تھی تو وہ پاس سے کہتا ہوا چلا گیا۔ اسے لگا کہ اس کا وجود خاک ستر ہو گیا ہو۔ شام کو وہ گھر آیا تو اس کا وجود بخار میں پھینک رہا تھا۔
ارے جب اسے ہم نے بتایا تو وہ پریشانی سے کمرے میں آیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ کب بتاتی، آپ کو خود احساس ہے میرا، بچپن کی بیوی ہوں میں آپ کی۔ سر درد تھا جب بھی بریانی بنائی میں نے، وہ بھی کھائے بغیر چلے گئے آپ۔ کھانا بھی نہیں کھایا میں نے، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر شاہ نواز نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ بچپن کی بیوی؟ وہ فلک شگاف کہکہا لگا کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تو اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ میرا مطلب، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کچھ مت کہو میری بچپن کی بیوی، تم غصے سے کمرے میں آ گئی تھی، میں کہیں نہیں گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کی بنی لذیذ بریانی کھائی تھی، بھجوائی تو تھی ثنا کے ہاتھ تمہارے لیے، لیکن تم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں گرم کر کے لاتا ہوں۔ وہ اٹھ گیا تو اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہہ دو، دیکھو تمہارے پاس 5 سیکنڈ ہیں، اگر تم نے نہ کہا تو مجھے ہماری زندگی کا کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ وہ گنتی گننے لگا۔ 5 4 I love you شاہ نواز، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، اور آپ کو شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی بڑی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ایک پل کو تو اسے جھٹکا ہی لگ گیا، اور پھر فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے وقوف، رو کیوں رہی ہو؟ اپنی بچپن کی بیوی کو میں تھوڑا ہی چھوڑوں گا؟ زمرہ کا کہہ کر تمہیں بس تنگ کیا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے کل تک سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اگلے روز اتنی حسین ہو جائے گی۔